جو محمد کا نواسا ہے یہ سر اس حسین کے عنوان سے جس سلسلہ گفتگو کا ہم نے آغاز کیا، اس سلسلے کی ایک اور گفتگو پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سرحائے شہداء کی شام روانگی، تاریخ طبری جلد نمبر 5، ارشاد شیخ مفید جلد نمبر 4 میں مرقوم ہے کہ ابن زیاد ملعون بنا روایت زجر بن قیس کے ساتھ سر امام حسین اور باقی سروں کو شام کی طرف روانہ کیا، اور ابو بردہ بن عوف ازدی اور طارق بن ابی زایان ازدی کو ان کے ہمراہ روانہ کیا۔ اسی طرح سے بحوالہ سابق جب عبید اللہ ابن زیاد خدا کی لعنت ہو اس پر اپنے سروں کو روانہ کرنے کا اعلان کیا، اس نے پیغام بھجوایا کہ بچے اور خواتین سفر کے لیے تیار ہو جائیں، اور سید الساجدین کے گلے میں زنجیریں اور رسیاں ڈال دی اور شمر ملعون کے ساتھ ان کو بھیجا۔ وہ ان سروں کے پیچھے روانہ ہوئے یہاں تک کہ وہ زجر بن قیس ملعون کے پاس پہنچ گئے۔ سید الساجدین نے اس سفر میں کسی سے کچھ بات نہ کی۔ سید ابن طاووس کی روایت کے مطابق سروں کو اور اہل بیت کو اکٹھا روانہ کیا گیا۔ لحوف کی روایت کے مطابق ابن زیاد نے محفر بن ثعلبہ ملعون کے ساتھ اہل بیت کو روانہ کیا، اور اس ملعون نے ان کے ساتھ کافروں والا سلوک کیا۔ بحر الانوار جلد نمبر 45 کی روایت کے مطابق امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے، مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے پدر بزرگوار سید الساجدین نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایسے اونٹ پر سوار کیا گیا تھا جس پر پالان نہ تھا، اور میرے پدر بزرگوار کا سر اقدس نیزے پر نصب کیا گیا تھا، اور ہماری مخدرات کو لکڑیوں کے پالان پر بٹھایا گیا تھا۔ ہمارے اطراف نیزہ برداروں نے احاطہ کیا ہوا تھا۔ اگر ہم میں سے کوئی اپنے عزیز کو یاد کر کے گریہ کرتا تھا تو یہ ملعون نیزے اس کے سر پہ مارتے تھے۔ ہم اس حال میں کوفہ سے شام پہنچے۔ کتاب منتخب تروحی نے جلد نمبر 2 میں لکھا ہے، مرقوم ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے شمر خولی، شبز بن ربی، عمر بن حجاج کو بلایا اور 1000 سواروں کے ہمراہ سامان و اسباب کے ساتھ ان کو روانہ کیا، اور یہ بھی حکم دیا کہ جس شہر سے جاؤ وہاں ان کو بازاروں میں گھماؤ، تماشائیوں کے درمیان لے جاؤ۔ عزیزوں ذرا غور کرو، یہ کون ہے؟ یہ آل رسول ہیں جن کی موجت کا حکم قرآن میں آیا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ حسین ابن علی اور ان کا گھرانہ ہے کہ جس کے لیے نبی اعظم نے سجدے کو طول دیا۔ یہ کس کا گھرانہ ہے؟ جس کے لیے نماز کو سجدے کو طول دیا، جس کے لیے سرکار ناقہ بن گئے، جس کے لیے رضوان جنت سے کپڑے لے کے آیا، جس کا گہوارہ جبریل جھلاتے تھے۔ امت مصطفیٰ نے نواسہ مصطفیٰ کے ساتھ کیا کچھ کیا۔ کوفے سے شام کی منازل، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام آل رسول کو کن منازل سے گزارا گیا؟ اس میں سیرت و تاریخ کی کتابوں میں کافی اختلاف موجود ہے، لیکن جو ہماری نظر میں علماء رجال کی معرفت معلوم ہوا اور معتبر کتب میں مندرج ہے ان کو ہم بیان کریں گے۔ آل رسول کو کوفہ سے شام کن کن منازل سے گزارا گیا اور کن کن مقامات پر سر سید الشہداء نے گفتگو کی اور کس کس طرح آل رسول کا استقبال کیا گیا۔ منزل اول، بحر الانوار میں 45ویں جلد میں مرقوم ہے کہ پہلی منزل جہاں یہ قافلہ روکا گیا اس کا نام کتابوں میں واضح نہیں آیا، لیکن بہار کے مطابق کچھ اس طرح ہے کہ پہلی منزل پر جب وہ قافلہ یزیدیوں کا، خدا کی لعنت ہو ان پر، جن کے پاس سر امام مظلوم، سر نواسہ مصطفیٰ تھا، وہ اپنی سواریوں سے نیچے اترے اور ان ملعونوں نے وہاں شراب نوشی شروع کر دی۔ ناگہاں سب نے دیکھا کہ ایک غیبی ہاتھ آیا اور اس ہاتھ نے دیوار پہ کچھ لکھا۔ لوہے کا قلم تھا، روشنائی خون کی تھی، اشعار دیوار پہ لکھے جا رہے تھے جن کا محاصل یہ ہے کہ اے وہ امت جو حسین کو قتل کر کے ان کے نانا سے قیامت کے دن شفاعت کی امید رکھتے ہو۔
عزیزوں کتب میں یہ موجود ہے کہ یہ منظر دیکھ کر وہ ملعین وہاں سے فرار ہو گئے اور پھر کچھ دیر بعد وہاں واپس آئے۔ سوائق محرقہ میں مرقوم ہے کہ یہ اشعار لکھے گئے تھے۔ اس کے بعد ابن حجر مکی بیان کرتا ہے کہ یہ اشعار رسول اللہ کی بعثت سے 300 سال پہلے ایک پتھر پہ لکھے پائے گئے تھے، اور قمقام زخار میں بھی مرقوم ہے کہ یہ اشعار لکھے پائے گئے تھے۔ یہی بات قمقام زخار میں مرقوم ہے کہ یہ اشعار لکھے پائے گئے تھے پتھر پر، اور کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ اشعار کس نے لکھے ہیں۔ اور اسی طرح سلیمان بن یسار نے ان اشعار کے علاوہ اور کچھ اشعار کو بھی بیان کیا ہے، جن میں سے بعض اشعار کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حاملان سر امام حسین منزل اول پہ پہنچے تو ان کو فرشتوں کے نوحہ کرنے کی آواز آنے لگی، اور وہ آوازیں یہ پڑھ رہی تھیں کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے حق حسین کی معرفت کا لحاظ کیے بغیر حسین کو قتل کیا، تم لوگوں کو عذاب اور اللہ کے شکنجے کی بشارت ہے۔ تمام آسمان والے تم پر لعنت بھیجتے ہیں، تمہیں ملامت کرتے ہیں۔ ہر نبی مرسل، ہر شہید معظم تم پر لعنت کرتا ہے۔ تم لوگ داؤد، موسیٰ، سلیمان، عیسیٰ نبی کی زبان سے لعنت زدہ ہو چکے ہیں۔ ایک اور مقام پر قمقام زخار نے بحوالہ سابق مرقوم ہے کہ یہ بھی آوازیں آئی تھیں کہ بے گمان و شک قیامت کے دن فاطمہ تشریف لائیں گی، اس حال میں کہ ان کے پیراہن پر سید الشہداء کا خون لگا ہوگا۔ اور وائے ہو اس پر کہ کائنات کی شفاعت کرنے والے کو جس کے دشمن ہوں، اس دن جس دن سور پھونکا جائے گا اور سر اٹھائے